السلام علیکم، اب دیکھ رہے ہیں انفو ڈسکوری ٹی وی۔ ماہرین ارضیات کے مطابق انسانی ارتقاء کا عمل لاکھوں برسوں پر محیط ہے۔ اس دوران آبادی بڑھتی گئی اور جنگل سکڑتے چلے گئے۔ بدقسمتی سے یہ سلسلہ تھما نہیں، بلکہ اب تو جنگلات میں کمی تشویش ناک ہو چکی ہے۔ ایمیزون جنوبی امریکا میں واقع دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی جنگجو عورت کے ہیں۔ اس کے بیچوں بیچ دریائے ایمیزون بہتا ہے، جو بہاؤ اور حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اور لمبائی کے لحاظ سے دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے۔ اس جنگل کا رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو براعظم جنوبی امریکا کے 20% رقبے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا رقبہ آسٹریلیا کے برابر ہے۔ 7 ممالک اس جنگل میں سما سکتے ہیں۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ اس جنگل کا 60% حصہ برازیل میں واقع ہے۔ دیگر ممالک میں کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈر، بولیویا، گیانا، سورینام اور فرانسیسی گیانا شامل ہیں۔ عام طور پر جنگلوں کی 2 اقسام ہوتی ہیں، بارانی یا برساتی، اور دوسرا کاشت کردہ جنگل۔ حیات کی بقا کے لیے جنگل کسی نعمت سے کم نہیں، اسی لیے جنگلات کو زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جنگلات آکسیجن کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا کی 28% آکسیجن برساتی جنگلوں کی مرہون منت ہے۔ 40 سے 75% تک حیات برساتی جنگلات میں رہتی ہے۔ منطقہ ہارا کے برساتی جنگلات زمین کا زیور اور دنیا کا عظیم ترین دواخانہ کہلاتے ہیں، کیونکہ قدرتی ادویات بڑی تعداد میں یہاں کی جڑی بوٹیوں کی مرہون منت ہے۔ درحقیقت یہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار اور عجوبہ بھی ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ بھی ہے کہ جدید سائنسی دور میں بھی ابھی تک اسے مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا۔ بقول ماہرین حیاتیات اس جنگل کا 10% حصہ ہی دریافت کیا جا سکے۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق یہ جنگل حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام، لاکھوں نباتات، پرندوں اور ممالیہ کی 2000 اقسام کا گھر ہے۔ تحقیق کے مطابق اب تک 40,000 پودوں، 3000 مچھلیوں، 1300 کے لگ بھگ پرندوں، 427 ممالیہ اور جل تھیلی کے ساتھ ساتھ 380 کے قریب رینگنے والے جانوروں کی اقسام دریافت کی جا سکی ہیں۔ ایمیزون میں 60% جاندار ایسے ہیں جن کی ابھی تک صحیح شناخت ہی نہیں ہو سکی۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی۔ اس کے علاوہ یہاں ایسے زہریلے حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو چند سیکنڈ کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جنگل کی وسعت اور گھنے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایمیزون میں ہوں اور بارش برسنے لگے تو 12 منٹ تک بارش کا پانی اب تک نہیں پہنچ پائے گا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے کئی حصوں میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی، دن میں بھی رات کا گمان ہوتا ہے۔ 2013 میں ایک کینیڈین سیاح اس جنگل میں راستہ بھٹک جانے کے باعث 4 سال بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔ ہمارے آرام و آسائش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایمیزون کے جنگلوں میں صدیوں سے آباد قبائل ابھی تک پرانے رسم و رواج کو گلے لگائے ہوئے ہیں، جن کا جدید دور سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں، جن کی آبادی کا تخمینہ 45 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف مشینی دور شروع ہونے کے باعث دنیا کے اس سب سے بڑے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا۔ ایمیزون جنگل میں طیارہ گرنے کے بعد پائلٹ انطونیو کو کم از کم یہ معلوم تھا کہ انہیں کس چیز سے سب سے زیادہ خوف ہے۔ ایمیزون کے بڑے شکاری جانور جیسے چیتے، مگرمچھ اور بڑے بڑے اژدہے۔ لیکن اس 36 سالہ پائلٹ کو صرف کسی مہلک جانور کی اگلی خوراک بننے کی پریشانی نہیں تھی، بلکہ انہیں اپنے لیے کھانے پینے اور محفوظ جگہ کا بھی انتظام کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا، اور انہیں خود احساس تھا کہ ان کا طیارہ گرنے کے بعد ان کو ریسکیو کرنے میں کئی دن لگ سکتے تھے۔ لیکن انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ انہیں 1 ماہ تک بھوک اور پیاس میں اکیلے زندہ جینا پڑے گا۔ انطونیو کا کہنا تھا کہ 900 میٹر کی بلندی پر اس کا انجن بند ہو گیا تھا اور مجھے جنگل کے درمیان میں مجبور نہ لینڈنگ کرنی پڑی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے ٹکراتے انہوں نے مجازاتی طور پر اپنے سیسونا طیارہ کو ایمیزون دریا کے شمالی میں کہیں غیر آباد علاقے میں اتار لیا، مگر موت سے بچنے کے بعد ان کی مشکلات کا صرف آغاز تھا۔ طیارے کا ایندھن سارا لیک ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا طیارہ چھوڑنا لازمی تھا کیونکہ یہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔
طیارے کو ایک محفوظ مقام کے طور پر تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ اس کے آس پاس اس امید میں رہے کہ ان کا آخری ریڈیو پیغام کسی نے سن لیا ہو۔ میں نے وہ سب کچھ پکڑ لیا جو چند روز مجھے جنگل میں گزارنے میں مدد کر سکتا تھا۔ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ 5 سے 8 دن لگیں گے، جو کہ جنگل میں ریسکیو کا عموماً وقت ہوتا ہے۔ مگر ایک ہفتہ گزر گیا اور کوئی امداد نہیں آئی۔ اینٹونیو کو جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت تھی وہ تھی خوراک، اور اس سلسلے میں انہوں نے مقامی جانوروں کی مدد لی۔ میں نے ایسے پھل دیکھے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، مگر میں نے بندروں کو اسے کھاتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اگر بندر یہ کھا سکتے ہیں تو میں بھی کھا سکتا ہوں۔ مگر انہیں پھل سے زیادہ کچھ چاہیے تھا۔ نانڈو کے انڈے۔ یہ جنگل میں ایک بہت عام پرندہ تھا۔ یہ پرندہ اڑتا نہیں اور بڑے بڑے نیلے رنگ کے انڈے دیتا تھا جو اینٹونیو کو کبھی کبھی مل جاتے تھے۔ انڈوں میں پروٹین ہوتا ہے اور مجھے اس وقت اس کی ضرورت تھی تو میں انہیں کچا ہی کھا لیتا تھا۔ اینٹونیو کے طریقے کام تو کر رہے تھے مگر انہوں نے وزن بہت کم کر لیا تھا۔ انہیں اپنے طیارے کے حادثے کا مقام چھوڑے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے، مگر 36 دن کے بعد آخرکار انہیں لوگوں کا ایک گروہ مل ہی گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی دن تک اکیلے چلنے اور ٹیلوں پر چڑھنے کے بعد مجھے ایک دور علاقے میں برازیلی نٹ جمع کرنے والے ملے۔ شروع میں انہیں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو ان کی آوازوں کی مدد سے ڈھونڈا۔ مجھے ان کے کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آخر کار ان کا مشکل وقت ختم ہو رہا تھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔